रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है, जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है माह रमज़ान और बच्चे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ो समा और मुदब्बिर इंसुजा के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, अपना मौजू है माह रमज़ान और बच्चे। बच्चे के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा रोज़ा रखे तो सरपरस्तों को चाहिए कि उसकी हौसला अफजाई करें और उनको शौक़ दिलाएं ताकि वो रोज़ा बचपन ही से रखने के आदी हो जाएं। उनके ऊपर फ़र्ज़ रोज़ा जब वो बालिग हो जाएंगे तो वाजिब होगा, अभी उनके ऊपर रोज़ा रमज़ान का वाजिब नहीं है। अफसोस की बात तो यह है कि हमारे दरमियान बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अगर फ़िल्मी दुनिया में काम करें तो लोग उनको बहुत सारे इनामात से नवाजते हैं, उनके लिए मजलिसें मुनक़िद की जाती हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाती हैं। क्यों ऐसा? हमारी ईमानी गैरत कहाँ चली गई? क्यों हम और आप ऐसे हो गए? काफ़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे नौजवान जो रोज़ा नहीं रखते हैं वो इस वजह से कि बचपन से उनके माँ बाप ने रोज़े का आदी उनको नहीं बनाया है। काफ़ी मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो अपने नौजवान बच्चे को देखती हैं कि वो रोज़े से नहीं है, फिर भी वो उसे मना नहीं करती। बोलती है अभी तो नौजवान है, बाद में रोज़ा रख लेगा। बिल्कुल नहीं, बचपन ही से इबादत के बारे में बच्चों को सिखाना है, इबादत की तरबियत करनी है और इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार माँ बाप हैं। अगर आपको कोई नौजवान बगैर रोज़े से नज़र आए, अक्सर आप समझ जाइएगा कि इसके बिगड़ने में इनके माँ बाप का ज़्यादा हाथ है, क्योंकि बचपन से माँ बाप ने इनको नहीं सिखाया है, नेकी की तालीम नहीं दी है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है, दीनी तरबियत से उसे कुछ भी लेना देना नहीं है, जबकि ये धन दौलत पैसा दुनियावी चीज़ है और ये ख़त्म हो जाएगी। जो चीज़ हमारे साथ जाने वाली है हम और आप उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। जब हम सहाबे कराम की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि सल्फ़ सालिहीन अपने बच्चों को नेकी के काम में आगे बढ़ाते थे। औरतें भी अपने बच्चों को नेकी के काम में आगे बढ़ाती थीं। वो लोग काफ़ी ज़िम्मेदार सरपरस्त लोग थे। मैं उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल बयान करना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा। सही बुखारी किताब उस्सौम किताब नंबर 30 बाब नंबर 47 बाब सौम सुबियान कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक नशा आवर आदमी से कहा, वही लक वो सिबियानुना सियामुन, अरे तेरे लिए हलाकत बर्बादी हो, हमारे छोटे छोटे बच्चे रोज़ा रखे हुए हैं। तो कैसे बाप थे, कैसे सरपरस्त थे। फ़ज़ारा बहू, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस आदमी को मारा भी। क्या तुझे शर्म नहीं लगती? तुझे शर्म नहीं आती? देख हमारे छोटे छोटे बच्चे रोज़े से हैं। ऐसे सरपरस्त, ऐसे माँ बाप काबिल मुबारकबाद हैं। औरतें भी आगे आगे थीं ताकि अपने बच्चे को बचपन ही से रोज़े का आदी बना सकें। एक हदीस और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। सही मुस्लिम किताब सियाम किताब नंबर 13 हदीस नंबर 1136 रुबई बिनते मुअव्विज़ कहती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा की सुबह मदीना के गांव में ये खबर भिजवाया कि जो कोई भी आदमी रोज़े से है वो रोज़ा रखे और अगर रोज़े से नहीं है तो पूरे दिन तक वैसे ही रहे।
یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا، تو گویا کہ اس وقت عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ فرض کی طرح تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہو گیا تو اس کے بعد جتنے بھی روزے ہیں وہ تمام کے تمام روزے مستحب کہلائے، اس کی فضیلت برقرار رہی۔ تو وہ عورت کہتی ہیں ماؤں کو دھیان دینا چاہیے، یہی وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ وہ کہتی ہیں فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْإِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى طَعَامٍ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ۔ کیا کہتی ہیں وہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے 10ویں روزے کے بارے میں ایسا کہا، اس کے بعد فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ، ہم لوگ خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کے لیے ابھارتے، وَنَذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، اور ہم اپنے بچوں کو مسجد لے کر جاتے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کا مسجد میں آنا فتنہ ہے، لیکن صحابیات مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی، کیوں ایسا انتظام نہیں ہے؟ بازاروں میں اگر گھومیں عورتیں تو فتنہ نہیں، لیکن وہ عیدگاہ میں جائیں تو فتنہ، مسجد میں آئیں تو فتنہ۔ کہاں ہماری عقل ماری گئی؟ جب ہم نے عورتوں کو دین سیکھنے سے الگ کر دیا ہے، اس لیے ہم اور آپ آج شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری عورتیں دیندار نہیں ہیں۔ بھئی بات سننے کو کہاں اس کو ملے گا؟ مسجد سب سے بہترین جگہ ہے جہاں جمعہ کے دن وہ حاضر ہوں، جمعہ کا خطبہ سنیں، نماز کے وقت حاضر ہوں، تاکہ جو دینی پروگرام ہوتے ہیں وہ چیز وہ سنیں اور اپنی اصلاح کریں۔ لیکن ہم نے ان کو ہر چیز سے الگ تھلگ کر دیا ہے، اس لیے وہ جب وہ کوئی چیز سنتی ہی نہیں ہے تو اس پر عمل کیسے کرے گی؟ افسوس کی بات ہے، ایسے لوگ یہ نہیں کہتے کہ عورتیں بازار میں جائیں تو فتنہ ہے، ادھر ادھر جائیں تو فتنہ ہے، لیکن فتنہ ان کو مسجد ہی میں اور عیدگاہ میں نظر آتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر مسجد میں جاتے، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْإِهْنِ، اور بچوں کے لیے کھلونے روئی کے بنا لیتے کہ اگر وہ کھانے پینے کے لیے روئے تو وہ کھلونے میں اس کو بہلا دیا جائے، پھسلا دیا جائے، تاکہ وہ کھانے پینے کی طرف دھیان نہ دے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب کوئی بچہ رونے لگتا تو ہم لوگ کھلونے ان کو دیتے اور وہ لوگ اس میں کھیلنے لگتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ بھلا بتائیے ایسی عورتوں کے بچے روزے دار ہوں گے یا ان عورتوں کے جو اپنے بچے کے لیے روزے کے سلسلے میں کچھ بھی خیال نہیں کرتی، یا ان عورتوں کے لیے جو اپنے بچے کے لیے یہ سوچ رہی ہے ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو بچہ ہے، بعد میں روزہ رکھ لے گا، تو کیا ان کے بچے روزدار ہوں گے؟ نہیں، ان کے بچے روزدار ہوں گے جو بچپن سے اپنے بچے کو روزے کا عادی بنا رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں ایسی مائیں جو اپنے بچے کے لیے محنت کرتی ہیں، اور اس کا ثواب انہیں بھی ملنے والا ہے، کیونکہ تربیت سب سے اہم چیز ہے، اور اچھی تربیت کا دار و مدار ماں باپ کے اوپر ہے۔ ماں باپ جیسے ہوں گے ویسے ہی بچے ہو جائیں گے، اکثر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1385، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی آگ پوجنے والے بنا دیتے ہیں۔ تو ماں باپ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ اگر آج نوجوان روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اس کے بڑے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں، کیونکہ ماں باپ نے بچپن سے اس کی تربیت صحیح نہیں کی ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اور آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی، سرپرستوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، ماں باپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم کتاب الوصیہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1631، حدیث نمبر 1623، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن 3 چیز کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ، علم ینتفع بہ، یا علم، اس کا علم جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس نے بہت ساری تقریریں کی ہیں، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں،
لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اور نمبر 3 کس کا؟ او ولد صالح یدعو لہ، اور نیک لڑکا جو ان کے لیے دعا کرے۔ تو اگر ہم اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو کیسے ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے گی؟ اس لیے جب یہ اولاد ہمارے اوپر چڑھ آتی ہے، نیکی کا کام نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، تو ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، شکوے شکایت کرتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم ماں باپ ہیں، ہم سرپرست حضرات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں۔ سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 14، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والوں تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ دنیا کے اندر یہ جو غلط کام کریں گے ان کا گناہ ہمیں ملے گا، اور اگر یہ نیک کام کریں گے تو اس کا ثواب ہم کو دنیا میں بھی ملے گا اور مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو بچپن ہی سے نیکی کی عادت کے لیے ابھاریے، اپنے بچے کو بچپن ہی سے نمازی بنائیے، اپنے بچے کو بچپن ہی سے روزہ رکھنے کا عادی بنائیے، اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 باب نمبر 26، متی یؤمر الغلام بالصلاۃ حدیث نمبر 495۔ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا ہے۔ ہم لوگ خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو کیا اپنے بچے کو نماز کا حکم دے سکتے ہیں؟ تو جب ہمارے بچے نمازی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ان کو نماز کی طرف نہیں ابھارا ہے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو انہیں مارو۔ تو یاد رکھیے تربیت سب سے اہم چیز ہے، اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ میں نے جو 2 حوالے بیان کیے، ایک صحابہ کا حوالہ تھا، دوسرا حوالہ صحابیہ کا، کہ وہ لوگ کس طریقے سے اپنے بچے کو بچپن ہی سے روزے کے لیے ابھارتے تھے۔ تو آئیے عہد کیجئے کہ ہم اپنے بچے کو بچپن ہی سے روزے کے لیے ابھاریں گے، تاکہ آگے چل کے وہ فرض روزے رکھنے کے عادی ہو جائیں، اور اگر اس مرحلے میں بھی وہ رکھتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے، بڑے ہو کر بھی رکھیں گے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اتنی بڑی نیکی، اور ہم اور آپ اچھی تربیت کرنا نہیں چاہتے؟ ضرور کیجئے، یہی چیز ہمیں کام آنے والی ہے۔ محترم ناظرین، موضوع ماہ رمضان اور بچے، اس پر گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ عنوان ہے ماہ رمضان اور بچے۔ بچوں کے سلسلے میں روزے کے تعلق سے تربیت کیسے ہونی چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم بچے کو یہ سمجھائیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک محبوب مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کے اترنے کا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو بچوں کو ہم یہ کہیں کہ اس کے دن کی بھی اہمیت ہے اور رات کی بھی اہمیت ہے۔ اسی مہینے میں آخری 10 دنوں میں طاق راتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا ہے۔ یہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسانیت کے نام آخری پیغام ہے۔ تو بچوں کو اس مہینے کے بارے میں ابھاریں، اس مہینے کی اہمیت انہیں یاد دلائیں، یہ مہینہ کافی اہم مہینہ آیا ہے۔ دوسری چیز، اب ہم اس کو روزے پر جب ابھاریں گے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چند ان کو نصیحت کریں کہ یہ روزہ جو ہم اور آپ رکھتے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ابھی آپ بچے تو ہیں، لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں گویا کہ آپ بڑے آدمیوں کی طرح ہو گئے، یعنی آپ کا روزہ رکھنا بڑے لوگوں کی طرح ہو گیا، آپ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اب تو آپ بڑے ہو گئے۔ تو بچوں کو ابھارنا ہے۔ پھر اسی طرح بچوں کو ابھارنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ سحری کے وقت اسے اٹھانا ہے، شوق دلانا ہے، محنت کرنی ہے، اور جب وہ سحری کے لیے اٹھ جائیں تو اس کے سامنے اچھے کھانے رکھنی ہیں تاکہ وہ کھائیں، اور خود بھی ہم ساتھ میں سحری کریں تو اس کا اچھا پیغام جاتا ہے، اور بچے کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی روزہ رکھیں،
दिन में अगर वो परेशान हो जाते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो क्या करें? उनको दूसरे काम में मशगूल कर दें, किसी और काम में लगा दें, ताकि उसका दिमाग उस तरफ से हट जाए और वो खाने पीने को याद ना करें। सहाबियात ने खिलौने देकर अपने बच्चे को बहलाया था। इस सिलसिले में माँ सबसे अच्छा किरदार अदा कर सकती है, माँ अच्छा रोल अदा कर सकती है कि वो अपने बच्चे को बचपन से रोज़े का आदी बनाएं। इफ्तारी के वक्त उनके लिए बेहतरीन इफ्तारी का इंतज़ाम करें, और अगर कोई बच्चा रोज़ा नहीं रखता तो हम उसे तमाम लोगों के सामने जलील न करें, रुसवा न करें। सरपरस्तों के लिए ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करें कि देखते नहीं आप कि आप जैसे उम्र वाले बच्चे रोज़ा रखे हुए हैं, आपको भी रखना चाहिए। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों की इस तरीके से भी हौसला अफजाई करें कि उनको दुआएं दें कि अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, उनके लिए मीठी बोल बोले, उनके दिल को उभारें और उनके लिए इनामात भी रखें कि अगर आपने इतने रोज़े रख लिए तो आपको फ़लाँ इनाम मिलने वाला है। इस तरीके से अगर हम और आप उभारते हैं तो बच्चे के दिल में अल्लाह ताला रोज़ा रखने का शौक़ पैदा करेगा। रमज़ान का महीना है, नेकियां जमा करने का महीना है, नमाज की पाबंदी पर सख्त हो जाने का महीना है, मुकम्मल पाबंद बन जाने का महीना है। ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों को रमज़ान के महीने में नमाजी बनाएं, नमाज के वक्त उन्हें मस्जिद में लेकर जाएं ताकि उनके अंदर शौक़ और जज्बा पैदा हो। नमाज के वक्त उनको लेकर नमाज पढ़ें ताकि उनके अंदर शौक़ और जज्बा पैदा हो जाए। बच्चों को नमाज के सिलसिले में उभारें। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों को नमाज का हुक्म देते थे, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे। सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 55, वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाह, वो अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे। सरपरस्त तो वो है जो लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह अपने बच्चों को नमाज का आदी बनाए। सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 17, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करते रहना। तो ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों को इस महीने की मुनासिबत से नमाज का आदी बना दें ताकि वो बड़े होने के बाद नमाजी रहें। वो नमाजी रहेंगे तो उसका भी सवाब हमको मिलता रहेगा। इसी तरीके से बच्चों को ये याद दिलाएं कि रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। रमज़ान का महीना कुरान की सालगिरह है। यही वो महीना है कि अल्लाह ताला ने अपना आखिरी पैगाम इंसानियत के नाम भेज दिया है। अब कोई पैगाम आने वाला नहीं है। ये पैगाम अरबी ज़बान में है और बनी नौ इंसानियत के लिए है, तमाम लोगों के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि दुनिया में बसने वाले तमाम लोगों के लिए है। और यह आखिरी किताब आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने उतार दिया है। ये कुरान करीम अरबी ज़बान में है, तो हम कुरान करीम की अहमियत उनको समझाएं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों के लिए रमज़ान के महीने में चंद सूरतें या चंद पारे ख़ास कर दें कि इस महीने में आपको इतने पारे याद होनी चाहिए। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसका इंतज़ाम करने के लिए अच्छे कारियों की कैसेट अपने पास रखें। अच्छे पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वालों की क़िरात के कैसेट्स हमारे पास मौजूद हो। हम अपने बच्चों को दिखाएं, उनको सुनाएं। ये सुनने के बाद उनके अंदर भी उसी तरह कुरान पढ़ने का जज्बा पैदा होगा। फिर उसके बाद हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि कुरान के सिलसिले में, कुरान की तिलावत के सिलसिले में जब हम बैठें कुरान की तिलावत के लिए, उन्हें भी लेकर बैठें ताकि वो भी तिलावत कर सकें। और कुरान को याद करने के सिलसिले में हम इस तरीके से भी उभारें कि अगर आपने इतनी सूरतें याद कर ली और आपने इतने पारे याद कर लिए तो आपके लिए फ़लाँ फ़लाँ इनाम है। दुनिया की कौमें अगर वो गलत कामों के लिए इनाम रखती है तो हम और आप क्यों नहीं अच्छे कामों के लिए इनाम रखते। ये तो इंसान की फितरत है कि वो हदिया चाहता है, तोहफ़ा चाहता है, और हदिये तोहफ़े देने से मोहब्बत बढ़ती है। अगर उसके कामों की तारीफ़ की जाए तो आदमी फितरी तौर पर खुश होता है। ये अल्लाह ताला ने फितरत में रखी है। इसीलिए बच्चों को भी इस तरीके से बहला कर फुसला कर हमें अपना काम निकालना है ताकि वो कुरान पढ़ने के और कुरान याद करने के आदी हो जाएं। रमज़ान का महीना है, गौर कीजिए
افطاری کروانے کا مہینہ ہے. کیسے ہم اپنے بچے کو اس کے لیے ابھاریں گے؟ ضروری ہے ہمارے لیے کہ جب ہم اپنے گھر پر افطاری کا اہتمام کریں تو بچوں سے کام لیں اس طریقے سے کہ انہیں کہیں کہ فلاں فلاں کو بھی بلا کر آپ لائیے. تو وہ جب یہ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے میرے سرپرست لوگوں کو افطار کرا رہے ہیں تو آگے چل کر اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ بھی لوگوں کو افطار کرائیں گے. صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے یہ مہینہ، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے. بچوں کو ہم کیسے صدقہ و خیرات پر ابھاریں گے؟ صدقہ فطر ہمیں بچوں کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے. یہ کسی سے معاف نہیں ہے، بچوں سے بھی معاف نہیں ہے. ہمارے لیے ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں تو وہ صدقہ و خیرات بچوں کے ذریعے دلوائیں، انہیں بھیجیں کہ آپ فلاں آدمی کے پاس جائیے اور یہ چیز دے کر آئیے. جب ہم بچوں سے اس طریقے کا کام لیں گے تو ان کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. غریبوں کی، مسکینوں کی دیکھ بھال پر ان کو ابھاریے. افطاری کسی کے ہاں بھجوائیے، سحری کسی کے ہاں بھجوائیے، اور یہ تمام کام بچوں سے لیے جائیں اور انہیں یاد دلاتے رہیں کہ اگر ہم دوسرے کی مدد کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2699، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. بندہ جب تک دوسرے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم بچے کو ابھارتے ہیں تو وہ صدقہ و خیرات کرنے والے شروع سے بن جائیں گے. کچھ پیسے انہیں دیں اور اس کا امتحان لیں کہ وہ غریبوں کو دے کر آتا ہے کہ نہیں آتا. اس طریقے سے ہم اس کے اندر صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ رمضان کے مہینے میں پیدا کر سکتے ہیں. لیلۃ القدر میں اگر ہم جاگتے ہیں تو ضروری ہے ہمارے لیے، یہ تو جاگنا ہی جاگنا ہے. لیلۃ القدر میں ہم جاگتے ہیں، ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی جگائیں، گھر والوں کو جگائیں تاکہ وہ لوگ نیکی کے کام میں آگے بڑھیں. اسی طرح جب ہم تراویح کے لیے جاتے ہیں تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اور اپنی عورتوں کو جمع کر کے تراویح کی نماز پڑھی تھی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں تک رات میں جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو اپنے بچوں کو بھی جگائیں، اپنی عورتوں کو بھی جگائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا صحیح مسلم کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 1174، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو اگر بچپن سے ہم اپنے بچوں کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا کرتے ہیں تو امید ہے کہ آگے چل کے انشاءاللہ یہ روزہ دار بن جائے گا. ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ اس لیے تاکہ ہم بچے کو بچپن ہی سے اس کا عادی بنائیں. اور یاد رکھیے عید کا دن جب آئے تو اپنے بچوں کو بھی ہم عیدگاہ لے جائیں. ایسا نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیں. خوشی میں ہر ایک کو شامل کریں، یہ بھی ان کا حق ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابہ میں سے ہیں، وہ بھی عیدگاہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتلائی اس کو انہوں نے یاد رکھا. صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 975 وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلے اور آپ نے عید کی نماز پڑھی. پھر اس کے بعد آپ بلال کو ساتھ میں لے کر گئے اور آپ نے عورتوں کو خطبہ دیا. جب آپ نے عورتوں کو خطبہ دیا وہ صدقہ و خیرات کرنے لگی. تو یہ چھوٹے صحابی بیان کرتے ہیں تو یہ حق ان کا بھی ہے. تو چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہی کہ ہمیں بچپن ہی سے بچے کے لیے کوشش کرنی ہے تاکہ وہ روزہ دار بن جائے، روزے کا عادی ہو جائے. صحابہ کرام ایسا ہی کرتے تھے، صحابیات ایسا ہی کرتی تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسا ہی کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.